السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک اللہ کے ولی کا واقعہ اور کچھ صفات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ ایک سفر پر جا رہے تھے، تو راستے میں جب اپنے مقام پر ٹرین پہنچی رکی تو کچھ لوگ ادھر درندے گھس آئے اور وہ لوگوں کی جو تھے مال و دولت اس کو لے کے بھاگنے لگے۔ تب ایک قلی تھا جو نماز میں مشغول تھا، تو جب اس نے نماز پڑھی تو ایک مسافر، وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہی تھا، اس نے کہا کہ کیا تم میرا یہ مال میرے گھر تک پہنچا دو گے اٹھا کے؟ ساتھ ہی اسٹیشن کے گھر تھا، تو وہ قلی نے کہا ہاں۔ تو اس نے اس کا سامان اٹھا کے بڑی ایمانداری کے ساتھ جب اس کے گھر پہنچایا، پہنچانے کے بعد اس مالک نے اس کو 4 دینار دیے، 4 دیے، اس دور کا جو تھا دینار تھے یا کچھ بھی تھا، تو انہوں نے 1 روپیہ دیا اور انہوں نے 4 دینار رکھ کے بقایا واپس کر دیے۔ تو بڑے وہ متاثر ہونے لگا کہ پورا 1 روپیہ ہی رکھ لیتے، تو وہ فرمایا کہ نہیں، میری مزدوری ہی اتنی بنتی ہے۔ اور ایک دوسرا اللہ کے ولی کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت جنید بغدادی اپنے دور کے سب سے بڑے وہ پہلوان تھے، تو جب وہ پہلوانی کرنے لگے تو ایک بوڑھا اور کمزور شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے جنید بغدادی، اگر تو ہار جائے گا تو میرے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے اور میرے سر پر بوجھ ہے کندھے پہ، تو وہ اتر جائے گا اور مجھے بادشاہ سلامت ایمان و دولت سے نوازے گا، اور اگر تو جیت گیا تو میں اپنی بچی کی شادی نہیں کر پاؤں گا۔ تو جنید بغدادی کو اس پر بڑا ترس آیا اور جنید بغدادی نے وہ ہار گیا اپنا میچ جو تھا کبڈی کا، تو بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، تو بادشاہ نے جنید بغدادی سے کہا کہ آپ دوبارہ ایک بار اس سے کشتی کریں، تو دوبارہ بھی جنید بغدادی ہار گئے، حتیٰ کہ 3 بار کروائی اور 3 بار جنید بغدادی ہار گئے۔ تو بادشاہ بڑے سخت ناراض ہوئے جنید بغدادی سے اور جنید بغدادی کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ جہاں سے ہمارا کھیل کا میدان شروع ہوتا ہے اس کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، اور جتنے بھی لوگ شغل دیکھنے آئے ہوئے تھے تو ان کو کہا کہ جو بھی ادھر سے گزرے وہ جنید بغدادی پر تھوک کر جائے۔ تو اس طرح جو جنید بغدادی تھی اس کی انا مٹی میں مل گئی، مگر وہ قیامت تک اللہ کے نیک لوگوں اور اللہ کے ولیوں میں اس کا نام لکھا گیا۔ تو اللہ کا ولی ہونا یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بغل سے کبوتر نکال لے یا کچھ عجیب و غریب حرکات کرتا نظر آئے یا عاشق کو محبوب کی اور محبوب کو عاشق کی قدموں میں ڈال دے، نہیں۔ عشق، حضرت اشفاق فرماتے ہیں، اشفاق میاں فرماتے ہیں، اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے باپ نے فرمایا کہ اگر انسان کسی ایک بندے کے سامنے اپنی انا کو مٹی کر دیتا ہے تو وہ عشق مجازی ہوتا ہے، اگر وہی انسان پوری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مٹی میں مٹی کر دے، ملا دے، پوری دنیا کے سامنے اپنی انا کو ختم کر دے، تو اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں۔ جس طرح جنید بغدادی نے کیا پوری معاشرے میں، دنیا میں، لوگوں میں اپنے انا کو مٹی ملا دیا، مگر آخرت میں اپنا مقام قائم کر گئے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بات کرے اور وہ آگے اگلے کی بات کو اگر جھٹلانا چاہے دلیل دے کر، وہ جھٹلائے نہ اور اگلے کی بات کو سچ کر دے، مقصد یہ ہو، نیت یہ ہو کہ یار اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو ولی وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، مشکلات کم کرے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادم ایک اللہ کے نیک بندے تھے، تو اس کے گھر پہ ایک شخص آئے، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم کافی ہفتہ ڈیڑھ نہ وہ گھر میں رہا، تو بڑا مایوس ہو کے جانے لگا۔ تو پوچھا حضرت ابراہیم بن ادم نے کہ تم کیوں مایوس ہو کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بڑا آپ کا نام سنا تھا کہ آپ بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، مگر میں نے ایسا کچھ نہ دیکھا۔ تو ابراہیم بن ادم فرمانے لگے کہ کیا تم نے اتنے دنوں میں میرا ایک بھی کوئی کام، ایک بھی کوئی حرکت خلاف شریعت دیکھی ہے، شریعت کے خلاف؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔
تو کہا اس سے بڑا آپ کو کیا نشانی ہو؟ مطلب جو بندہ شریعت کے پابند ہو، شریعت سے کا خلاف ورزی نہ کرتا ہو، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں آج کل کے دور میں، جو حضور کی سنت پر اور شریعت پر مکمل طریقے سے پابندگی کرتا ہو اور لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اس سے بڑا ولی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی دلیل کو رد کر دے تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، آسانیاں پیدا کرے، اپنی انا کو اللہ کے آگے اور اللہ کے لوگوں کے آگے ختم کر دے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔